अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खरीद से होंगे। नजमी कैलीग्राफर की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आज हम जो मशक़ करने जा रहे हैं वो इब्तदाई मशक़ है। इब्तदाई मशक़ में हम जो सीखेंगे उसमें हमने हरूफ तहज्जी को बनाना सीखना है कि हरूफ तहज्जी को कैसे लिखा जाता है और किस अंदाज से लिखना है और कितनी नशिस्तों पे लिखना है। ठीक है, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो हरूफ की नशिस्त होती है। हरूफ की नशिस्त जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप लफ्ज़ को खूबसूरत नहीं बना सकते। जब तक लफ्ज़ हरूफ आप सही नशिस्त पर नहीं बनाएंगे, आपकी जो लिखाई है वो उसमें इम्प्रूव नहीं होगा। उसके लिए हम जो इब्तदाई मशक़ है उसमें हम पेंसिल यूज़ करेंगे। ये मेरे पास 4 लाइन वाली कापी है। इसमें इंग्लिश की कापी में 4 लाइनें लगी होती हैं। इसमें हमने देखना है स्काई वाली लाइन कौन सी है। ये सब बच्चों को पता होता है, स्काई लाइन है। ये दो जो लाइनें होती हैं जिनको हम ग्रास लाइनें बोलते हैं, ग्रास वाली 2 लाइनें होती हैं। उसके बाद जो जो निचली वाली लाइन होती है इसको हम रूट लाइन बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है जिसको हम उफ़क़ी लाइन बोलते हैं या स्काई लाइन बोलते हैं, उफ़क़ी लाइन पर कौन से हरूफ आते हैं। उसके बाद दूसरी जो 2 लाइनें होती हैं दरमियान वाली, इनमें इनको आप ग्रास लेटर बोलते हैं, ग्रास वाली लाइन बोलते हैं। ग्रास वाले जो हरूफ हैं उर्दू में जिनको हम नशिस्त वाले हरूफ कहते हैं, फर्शी हरूफ कहते हैं, उनमें कौन से हरूफ आते हैं। उसके बाद जो रूट लाइन है, जो सबसे निचली लाइन है, उस पे कौन से हरूफ बैठते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ है हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उर्दू की कापी पे तो लिखना तो है, लेकिन पहले इंग्लिश की कापी पे हम लिखना सीखेंगे कि इंग्लिश की कापी पे जब हम लिखना सीख जाएंगे कि हमारा अलिफ कितनी लाइन पे होगा, बे कितनी लाइन पे होगा, जीम कितनी लाइन पे होगा, तो उस हिसाब से जब हम लिखना सीखेंगे तो फिर उसके बाद जब हम उर्दू की कापी पे लिखेंगे तो हमारी लिखाई ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी। अब हम सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो है उफ़क़ी लाइन। ये हमारी उफ़क़ी लाइन है। उफ़क़ी लाइन, उफ़क़ी लाइन वाले हरूफ कौन से होते हैं। अब हम उफ़क़ी लाइन वाले हरूफ सीखेंगे। उफ़क़ी लाइन वाले हरूफ कौन से हैं, ठीक है। ये उफ़क़ी लाइन वाले वो हरूफ होते हैं जो सबसे ऊपर वाली लाइन से टच होते हैं और तीसरी लाइन तक आते हैं, ठीक है। इसमें ये आपने ख्याल करना होगा कि आपने जो लाइन पे लिखना होगा आपने उसको उसी लाइन तक बनाना होगा। अलिफ है, इसको आपने उफ़क़ी लाइन से शुरू करना है, सीधा आपने इसको नीचे ले आना है, यहाँ तक आपने तीसरी लाइन तक ले आना है, ये आपका सीधा अलिफ बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये अलिफ हमारा बिल्कुल सीधा बन गया। 3 लाइनों पे ये अलिफ बन गया उफ़क़ी। तो इस तरीके से हमने अलिफ को बनाना है। उफ़क़ी लाइन का जो हरफ पहला हरूफ है वो है अलिफ। इसके ऊपर मद बनाने में जो बच्चे गलती करते हैं वो मद को इसके साथ जोड़ देते हैं, अलिफ के साथ इसको टकराव कर देते हैं। अलिफ और मद में गैप रखना है, और गैप कैसे रखना है, मद अलिफ के आधा इस तरफ हो और आधा इस तरफ होना चाहिए। ये देखें, अब मैंने मद इधर शुरू की, अलिफ के आधे इस तरफ आएगी और आधी इस तरफ आएगी। ये मैंने अलिफ के इधर से मद बनानी शुरू की, ये आहिस्ता आहिस्ता गोल करते करते ऊपर ले गए, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए। ये उफ़क़ी लाइन से हमारा मद टच हो गया। अब ये हमारा मद बन गया। अब अलिफ और मद में ये गैप है, इस तरीके से आपने भी इसमें ऐसे गैप रखना है। इसको आपने ऐसे बनाना है। तो जब आप ऐसे बनाना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता लिखना, फिर इसकी प्रैक्टिस करना, फिर आपका ये अलिफ और मद बेहतरीन हो जाएगा। पहला उफ़क़ी हरूफ अलिफ, इसको हमने बनाया और मद बनाना सीखी। उसके बाद दूसरा जो उफ़क़ी हरूफ है वो है तोएं। तोएं को कैसे लिखना है, इसका भी पहले सीधा हमने अलिफ बनाना है। ये अलिफ सीधा बनाया, ऐसे बनाकर यहाँ से लाकर हमने थोड़ा सा टर्न कर दिया, यहाँ से इसको भी 3 लाइनों तक लेके आना है। अब जो इसका तोएं का अंदर वाला शोशा बनाना है, जो इसका बनाना है, वो इन 2 लाइनों के अंदर रहेगा, इन 2 लाइनों के अंदर। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बैक मोड़ते मोड़ते फिर इसको पीछे ले आएंगे, इसको इसका टच करके थोड़ा सा इसे आगे कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा तोएं। इस तरीके से हमने तोएं बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा तोएं, ऐसे अलिफ सीधा, थोड़ा सा नीचे से टर्न, फिर इसको मोड़ते मोड़ते इससे थोड़ा सा आगे कर देना है, हमारा तोएं बन जाएगा। उसके बाद है उफ़क़ी हरूफ। तोएं और ज़ोएं दोनों एक ही ख़ानदान है, ठीक है। ये देखिए, तोएं और ज़ोएं आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। तोएं और ज़ोएं को भी बिल्कुल ऐसा बनाना है, एक नुक्ता डाल देना है, ये हमारा बन जाएगा ज़ोएं। नुक्ता बाद बच्चे इसके साथ जोड़ देते हैं, या बहुत ऊपर ले जाते हैं या इधर ले आते हैं। नुक्ता एक ख़ास जगह पे मदूर में एक
مقام پہ ڈالنا ہوتا ہے جہاں پہ اس کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پہ آپ نے نقطہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کیاف۔ کیاف کا یہ الف ہم بنائیں گے، جیسے ہم نے یہ الف بنایا، کیاف کا یہ الف ہم بنائیں گے، یہ سیدھا الف یہاں تک، اس کو لائن سے تھوڑا سا اوپر ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اب اس کو آگے کیا کرنا ہے، آگے ہم نے اس کے ساتھ یہاں سے آہستہ آہستہ گول موڑ کر لائن کے اوپر لاتے لاتے تھوڑا سا اس لائن تک لے جائیں گے، یہ ہمارا بن جائے گا کیاف کا یہ شکل۔ اب اس کی کش آپ نے اس زاویے میں ڈال دینی ہے، یہ کیاف، یہ آپ کا کیاف بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیاف بنا دیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے گیاف بنانا ہے، یہ الف یہاں تک، اس کو ادھر سے آہستہ آہستہ موڑ کر یہ اوپر لے جانا ہے، ایسے بہت لمبا پیڑ بھی نہیں بنانا کیاف اور گاف کا، یا بہت چھوٹا بھی نہیں بنانا، اتنا بنایا جو اچھا لگے۔ یہ ہمارا کیاف اور کیاف۔ اب جی افقی حروف، یہ الف، مد، توئیں، زوئیں، کیاف، گاف، یہ ہمارے افقی حروف ہیں۔ ان کی آپ نے افقی حروف کی پریکٹس کرنی ہے ان کو لکھنے میں۔ ابھی یہ دیکھیں میں نے پینسل سے لکھا ہے، ابھی میں اس کو مارکر سے لکھ کے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ الف اور ایسے مد، الف اور مد، آگے توئے کو ایسے یہاں سے تھوڑا سا ٹرن کیا، یہ ہمارا بن گیا توئے۔ اس کو تھوڑا سا ایسے آگے لے کے آنا ہے توئے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توئے اور زوئے دونوں ہم نے بنا دیے، توئے اور زوئے کو ادھر نقطہ زوئے۔ اس کے بعد کیاف کا یہ الف سیدھا، جیسے ہمارا یہ الف، اس کو دوسری لائن سے تھوڑا سا نیچے لا کے روک کے پھر اس کو آہستہ آہستہ گول کرتے کرتے اس لائن کے اوپر کرسی کے اوپر بٹھا کر آہستہ سے سیدھا اوپر 90 میں لے جانا ہے۔ پھر ہم نے اس زاویے میں ہم نے کش ڈال دینی ہے، یہ ہمارا بن جائے گا کیاف۔ اس کے بعد کیاف ہے، اس کا بھی ہم نے الف بنایا، یہاں تک ہم نے لا کر چھوڑ دیا، پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم نے موڑا، پھر ادھر سے آہستہ آہستہ موڑ کے اوپر لے گئے، اس لائن تک ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے اوپر ہم نے دو کشیں بنا دی، یہ ہمارا بن گیا گاف۔ اس طریقے سے آپ نے کچی پینسل سے آپ نے مشق کرنی ہے، جس میں آپ کے یہ حروف جو غلط ہو جائیں پھر ان کو ریز کریں، پھر دوبارہ اس کو بنائیں، مد کو، الف کو، توئیں کو ایسے بنانے میں جو غلطی ہو جائے پھر اس کو ریز کریں، دوبارہ لکھیں۔ اس کے بعد ہمارے حروف ہیں، افقی حروف کے بعد ہمارے حروف آ گئے، یہ ہمارے افقی حروف ہیں۔ افقی حروف کے بعد جو حروف ہیں وہ ہیں فرشی حروف۔ فرشی حروف، فرشی حروف میں یہ فرشی حروف لکھنے کے بعد پھر اس کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں۔ فرشی حروف، فرشی حروف جن کو ہم گراس لیٹر کہتے ہیں انگلش زبان میں، جو درمیان والی دو لائنوں پہ آتے ہیں۔ اب ان میں جو حروف ہوں گے اس کی پریکٹس کریں گے۔ یہ آپ اگر پین سے کریں گے یا پوائنٹر سے کریں گے تو اس میں آپ غلطیاں کریں گے بار بار، پھر آپ اس کو ریز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پینسل سے کریں تو پھر آپ کے لیے بہتر ہوگا، ایک لفظ کو آپ ریز کر کے دوبارہ اس کو ٹھیک کریں، پھر اس کو بنائیں، پھر ٹھیک کریں، 3-4 دفعہ بنائیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس سے نچلی لائن پر کرتے کرتے ایک ہفتے کے اندر آپ کی لکھائی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اب ہم فرشی حروف کی طرف آتے ہیں۔ فرشی حروف میں سب سے پہلے ہے بے، جو درمیان والی دو لائنوں پہ آئے گا۔ یہ میں نزدیک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں، اب یہ دو لائنیں ہیں ہمارے پاس، یہ والی درمیان والی گراس روٹ، گراس والی لائنیں۔ اب گراس والی لائنوں پہ ہم کیسے بنائیں گے، کون سے حروف بنائیں گے؟ بے ادھر سے شروع کیا، آہستہ آہستہ موڑتے موڑتے اس لائن پر لے کے آئے، پھر اس کو اوپر لے گئے، یہ ہمارا بن گیا بے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم بناتے ہیں، یہ بن گیا بے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے یہ پورا خاندان ہے بے کا، بے پے تے ٹے سے، سارے ایسے ہی بنیں گے، ایک سائز میں بنے اور اس انداز سے بنے، یہاں سے یہ اس سے مت ہو، اس سے مت شروع ہو، اور یہاں سے 90 درجے میں آپ کا یہ جائے۔ یہ جب ایسے بنائیں گے تو آپ کا یہ جو بے والا حروف ہیں، بے کا خاندان ہے، یہ سارا آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد بے کے خاندان کے بعد جو فرشی حروف ہے وہ ہے دال۔ دال کو ہم ایسے بنائیں گے، آرام سے گول کرتے کرتے یہ حصہ تھوڑا سا آگے لے آئیں گے، یہ حصہ تھوڑا سا پیچھے رہے گا، یہ ہمارا بنے گا دال۔ یہ بھی فرشی حروف ہے، اس کو درمیان والی دو لائنوں پہ رکھنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنے دینا، ٹھیک ہے۔ رے کا بھی ہم نے دیکھیں، یہ فرشی حروف کو کیسے لکھیں گے، یہ الف ٹیڑھا بنایا تھوڑا سا،
اب اس کو ٹیढ़ा بنا کر اب ہم نے ادھر سے ادھر موڑ دیا، یہ ہمارا بن گیا رے۔ اس طریقے سے ہم نے رے کی پریکٹس کرنی ہے، یہ رے، ٹھیک ہے، ایسے ہم نے رے بنانا ہے۔ الف، بعض بچے رے کو بنانے میں اس کا الف جو ہے وہ الف رے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ وہ سیدھا بنا دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، یہ رے غلط ہوتی ہے، اس طریقے سے ہم نے نہیں بنانی۔ اس کے بعد ہے جی فے۔ فے کیسے بنتا ہے؟ فے کی اب مشق ہے، یہ بھی ہمارا جو ہے گراس لیٹر ہے، فرشی حروف ہے۔ اس کو پہلے اس کا یہ تاج بنائیں گے، یہ گول، اس کے اندر یہ گیپ ہونا چاہیے، آنکھ بننی چاہیے ایسے۔ پھر اس کے یہ پیٹ بنائیں گے جیسے بے کا بنایا تھا، اس کو ایس طرح سے اوپر لاتے لاتے اس لائن تک ہم ختم کر دیں گے، اور فے کے تاج کے اوپر ہم نقطہ بنا دیں گے، یہ ہمارا فے بن جائے گا۔ یہ گراس لیٹر فے ہم ایسے بنائیں گے فرشی حروف کو۔ اس کے بعد ہے جی واو۔ واو ہمارا فرشی حروف ہے، یہ دیکھیں واو کو ایسے بنائیں گے جیسے ہم نے فے کا بنایا، ٹھیک ہے، فے کی طرح بنایا، اب اس کو ایسے بنا کر پیچھے تھوڑا سا لا کر اس کو ایسے کر دیں گے، یہ ہمارا بن جائے گا واو۔ یہ بھی فرشی حروف کے اندر آئے گا، تھوڑا سا اس کا جو ہے اوپر والا جو واو کا جو تاج ہے، تھوڑا سا اس کا فرشی حروف جو ہے تھوڑا سا اس لائن سے اوپر جائے گا، لیکن یہ نیچی والی لائن سے جو تیسری نمبر لائن ہے فرشی والی لائن، اس سے نیچے ہم نہیں اتاریں گے۔ اس کے بعد ہے، ہے کو ہم دال کی طرح بنائیں گے جیسے ہم نے دال بنایا تھا ایسے۔ اب اس کو ایسا 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 سے گول کر کے اوپر لے جائیں گے، یہ ہمارا بن جائے گا ہے، یہ بھی فرشی حروف ہے۔ اس کے بعد حمزہ، یہ ہم ایسے بنائیں گے چھوٹا سا سی اس سمت میں، پھر اس کو ایسے کر دیں گے، یہ ہمارا حمزہ بن گیا۔ اور آخری حروف ہے فرشی، وہ ہے بڑی ہے، اس کا یہ پہلے بنایا، مد کو طرح بنایا، لیکن مد میں تھوڑی سی گہرائی ہوتی ہے، اس میں گہرائی کم رکھنی ہے۔ اب اس کو یہاں سے نیچے کی طرف لانا ہے، آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لا کر ایسے لائن کے اوپر بٹھا کر پھر آہستہ آہستہ آخر میں تھوڑا سا لائن سے اٹھا دینا ہے، یہ ہمارا بن جائے گا بڑی ہے۔ یہ ہمارے آج کا یہ سبق ہے، اس میں ہم نے افقی لائن والے حروف سیکھے اور فرشی حروف پر جو لائن پہ جو آتے ہیں وہ حروف سیکھے۔ اس کی مشق آپ اگر اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کی لکھائی میں امپروو پیدا ہو جائے گا۔ مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔